السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ کرونا سے مزید 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 543 نئے کیسز کی تشخیص۔ پاکستان کے پاس 12 موسمیاتی زون اور عمودی ڈھلوان موجود ہے۔ عمران خان کہتے ہیں ہماری حکومت حیاتیاتی تنوع کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہے۔ وائس ایڈمرل امجد خان نیازی پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر۔ وائس ایڈمرل امجد خان نیازی بطور نیول چیف 6 اکتوبر کو ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب اہمیت کا حامل تھا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کو مذاکرات کے ذریعے امن کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عمران خان کو لانے والے بتائیں یہ سوغات ہم پر کیوں مسلط کی گئی۔ نواز شریف کہتے ہیں ہم عمران خان سے نہیں پوچھتے کیونکہ انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ فیاض چوہان کہتے ہیں شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے عاری ہے۔ اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں افواہوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سعید غنی کہتے ہیں خراب صورتحال ہونے پر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ SOPs کی خلاف ورزی، بورڈ بیسن، دعا چورنگی، صدر اور آرام باغ میں 9 ریسٹورنٹس سیل کر دیے گئے۔ خوش خطی کی کلاسز کے لیے حکومت جگہ فراہم کرے۔ دور جدید میں خوش خطی کو فروغ دینے والے قاضی محمد رفیق کا حکومت سے مطالبہ۔ ٹرمپ کی جانب سے سفید فام بالادستی کی مذمت سے انکار۔ ٹروڈو اور کینیڈا کے سیاسی رہنماؤں کی مذمت سامنے آ گئی۔ کینیڈا نے آذربائیجان اور آرمینیائی لڑائی میں کینیڈین ٹیکنالوجی کے استعمال کے الزامات کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ کنزرویٹو نے ایک مرتبہ پھر WE چیریٹی کے معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے زور دینا شروع کر دیا۔ PRC میں تحریک پیش کر دی گئی۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری۔ کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,58,758 ہو گئی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 3,41,85,374 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 10,19,165 ہو گئیں۔ روس اور فرانس آذربائیجان اور آرمینیا میں جنگ بندی کے حامی۔ روس اور فرانس کے صدور کا ٹیلی فون پر رابطہ، سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم کے والد کو بغیر ماسک خریداری مہنگی پڑ گئی، 200 پاؤنڈ جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,484 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,12,806 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کرونا وائرس سے 5 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,484 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 3,12,806 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 543 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 99,479، سندھ میں 1,37,106، خیبر پختونخوا میں 37,811، بلوچستان میں 15,281، گلگت بلتستان میں 3,787، اسلام آباد میں 16,611، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,731 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 35,48,476 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 34,239 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,97,497 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 490 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن
में 5 अफराद जाँ बहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,484 हो गई। पंजाब में 2,235, सिंध में 2,499, खैबर पख्तूनख्वा में 1,260, इस्लामाबाद में 182, बलूचिस्तान में 146, गिलगित बल्तिस्तान में 88 और आज़ाद कश्मीर में 74 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। हमारी हुकूमत हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। हमारी हुकूमत हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने माहौलियाती मसाइल पर आलमी सरबराहों से खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के पास 12 मौसमियाती जोन और अमूदी ढलवान मौजूद है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक में शामिल है। पाकिस्तान के शुमाल में बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। हमारी हुकूमत हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात कर रही है। Pakistan is one of those fortunate countries which is diverse from north to south, east to west. Pakistan has 12 climatic zones, and the reason is that we have the steepest gradient. In the north, the highest mountain in Pakistan is the second highest mountain in the world, K2. From there to the sea are 2,000 kilometers. So we go from alpine climate zone to right down to the tropics. उन्होंने कहा कि मुकामी अफराद को रोजगार की फराहमी की जा रही है। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और पौधों की नर्सरियाँ बनाई जा रही हैं। मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए 10 अरब पौधे लगाने का फैसला किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि नेशनल पार्क्स की तादाद 39 तक ले गए हैं, मजीद भी बनाएंगे। फ्लोरा और फौना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मकामी आबादी का ताउन हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हयातियाती तनों पर समिट का इनेकाद किया। We are in the top 10 countries most vulnerable to climate change. And for that, we have taken up the challenge to plant 10 billion trees. And to plant these 10 billion trees, we have enlisted the help of local communities. So by giving them jobs, they protect the forests as well as they grow nurseries so that we can achieve our target of 10 billion trees. We are in the top 10 countries most vulnerable to climate change. वज़ीर आज़म इमरान खान की तजवीज़ पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी को नेवल चीफ मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने वाइस एडमिरल अमजद खान न्याजी को पाक बहरिया का सरबरा मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी भी दे दी है, जिसके बाद एडमिरल अमजद खान न्याजी बतौर नेवल चीफ 6 अक्टूबर को अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मौजूदा नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी की मुद्दत मुलाज़मत अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो रही है। भारत के साथ हालिया तनाव के दौरान मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाकिस्तान फ्लीट की कमांड की, जिसके दौरान पाकिस्तानी फ्लीट ने अपनी समंदरी हदूद में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया और एडमिरल अमजद न्याजी की ज़ेर कमान पाकिस्तान फ्लीट ने भारतीय आबदोज को भागने पर मजबूर कर दिया था। इसके अलावा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाकिस्तान नेवल अकेडमी से एजाज़ी तलवार भी हासिल की है। वो चीफ ऑफ स्टाफ ऑपरेशन COSO भी रहे और गिरा कदर खिदमात के बाइस हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़ और सितारे बसालत भी हासिल किया। वाज़ेह है कि वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया की ऑपरेशंस ब्रांच में कमीशन हासिल करके अपनी सर्विस का आगाज किया था। वो आर्मी कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और बीजिंग यूनिवर्सिटी चाइना के ग्रेजुएट हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म ने फिर मकबूजा कश्मीर पर भारतीय गैर कानूनी कब्जे पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उजागर करता रहेगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाकिस्तान दफ्तर खारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल असम्बली से खिताब अहमियत का हामिल था। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में तमाम अहम इशूज़ का अहाता किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म ने फिर मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी कब्जे पर दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उजागर करता रहेगा। तर्जुमान का कहना था कि चेयरमैन अफगान मफाहमती कौंसिल के दौरे में अमन अमल पर गुफ्तगू हुई। अफगानिस्तान को मुज़ाकरात के
ذریعے امن کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبداللہ نے مفاہمتی عمل میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کو نگورو کاراباخ تنازع سے پیدا صورتحال پر تشویش ہے۔ Dr. Abdullah appreciated Pakistan's critical role in facilitating the Afghan peace process and thanked Pakistan for hosting millions of Afghan refugees. He also reaffirmed the Afghan government and Afghan people's commitment to further strengthen relations with Pakistan in all areas of cooperation. اپنے بیان میں ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ اقامہ رکھنے والے افراد توسیع کے لیے سعودی سفارت خانے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ The Saudi authorities have now confirmed to us that Iqama holders can get their Iqamas extended even from the Embassy of Saudi Arabia in Islamabad. واضح رہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب میں بھارت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ بھارت میں ریاست اسلاموفوبیا کو فروغ دے رہی ہے اور یہ کہ دنیا میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے ایک عالمی دن مقرر کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کے انتہا پسند نظریے کی تشکیل 1920 کی دہائی میں کی گئی اور اس نظریے کا نشانہ مسلمان اور کسی حد تک مسیحی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان نے اسلاموفوبیا، پیغمبر اسلام کے خاکوں کی اشاعت، کرونا وائرس، موسمیاتی تبدیلی اور کشمیر میں انڈین مظالم سمیت کئی اہم امور پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ The planned judiciary's decision is a sad reminder of the fact that under the fascist BJP RSS regime, extremist Hindutva ideology takes precedence over all principles of justice and international norms. Security situation in Nagorno-Karabakh region. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ ملکی صورتحال دیکھ کر دل غمگین ہوتا ہے۔ شہباز شریف نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہیں۔ حکومت نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کے اجلاس سے لندن سے بذریعہ ویڈیو لنک خطاب کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ ملکی صورتحال دیکھ کر دل غمگین ہوتا ہے۔ شہباز شریف نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہیں۔ BRT 6 سال سے مکمل نہیں ہوا، کبھی آگ لگ جاتی ہے، چھتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے 3 منصوبوں سے زیادہ خرچہ پشاور پر ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب جو اس وقت جیل میں ہے، نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جیل میں ہے، یعنی محنت کر کے خدمت کر کے پاکستان کا نقشہ بدل رہے تھے۔ نواز شریف نے کہا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے پوچھیں، غریب کے گھر میں فاقہ کشی ہو رہی ہے، بچے اسکول نہیں جا سکتے، ریاست مدینہ کے دعوے ہیں اور حالات یہ ہیں کہ لوگ سکون سے سو نہیں سکتے۔ اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اس نے پچھلے 2 سالوں میں 50 سے 100 روپیہ چینی کیوں کر دی؟ کوئی پوچھو۔ انہوں نے ملک کا اور کشمیر کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ حکومت نے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ؟ بیڑا غرق کر دیا آپ نے پاکستان کا، بیڑا غرق کر دیا آپ نے کشمیر کا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت کو لانے والے کہاں ہیں، اس قوم کو وہ بھی جواب دیں۔ ہم عمران خان سے نہیں پوچھتے کیونکہ ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے، انہیں ہمارے سروں پر مسلط کر دیا گیا۔ لانے والے جو سوغات لائے ہیں وہ بتائیں کس خوشی میں یہ سوغات مسلط کی ہے، کیوں ملک کا مینڈیٹ چوری کیا۔ یہ باتیں ایک نہ ایک دن منظر عام پر آنی تھیں۔ حالات کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتا، کوئی چپ کرانے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اب میں چپ نہیں ہوں گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے ملکی رازوں سے پردہ اٹھانے پر نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ نواز شریف نے کروز میزائل پر سرعام بات کر کے قومی راز افشاں کیے، ملکی رازوں سے پردہ اٹھا کر وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ نواز شریف ملک و قوم اور اداروں سے بغض اور کینہ میں حد سے آگے نکل چکے ہیں۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے ملکی رازوں کی حفاظت کا حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہری سے نہاری اور عوام کا مال کھا کھا کر دماغ پر چربی چڑھی ہوئی ہے۔ شریف خاندان اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے سے عاری ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ تمام ریاستی جمہوری ادارے شریف خاندان کی دشنام ترازی سے محفوظ نہیں۔ نواز شریف کم فہمی کے باعث ان کے بیانات پاکستان کے لیے عالمی سطح پر سبکی کا باعث بنے۔ پاکستانی عوام شریف خاندان کا ملک دشمن ایجنڈا ٹھکرا چکی ہے۔
تحریک انصاف کی حکومت میں ملکی معیشت ترقی نہیں کر سکتی، جبکہ دیگر بحرانوں کے ساتھ ساتھ گیس کا بحران بڑھتا جا رہا ہے۔ مزید حوالے اس رپورٹ میں۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا کہ کرونا کیسز کے باعث اسکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواہ ہیں۔ سندھ حکومت مسلسل اسکولوں کی نگرانی کر رہی ہے۔ خراب صورتحال ہونے پر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ نواب شاہ میں چیمبر آف کامرس کی تقریب حلف برداری کے موقع پر سعید غنی نے کہا کہ کرونا وائرس بڑھنے پر لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے۔ ہمارے کچھ کیبنٹ ممبرز نے کچھ اپنی تشویش کا اظہار ضرور کیا تھا بچوں کی صحت کے حوالے سے، لیکن فیصلہ اس میں یہی تھا کہ ہم مانیٹر کریں گے بڑا کلوزلی اسکولز کو، جو ہم کر رہے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ حالات زیادہ خراب ہوتے تو پھر اس کو فیصلے کو ریویو کر سکتے ہیں۔ فی الحال اسکولوں کو بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ سیاسی معاملات سے متعلق پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں ملک کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ گیس کا بحران بڑھتا جا رہا ہے، انڈسٹریز بری طرح متاثر ہیں، جبکہ مہنگائی بھی عروج پر ہے۔ صوبہ سندھ کے لوگوں کو بھی اور صوبہ سندھ کے انڈسٹریز کو بھی گیس جو ہے وہ ترجیح دلانے اس لیے چاہیے کہ آئین کہتا ہے کہ اس گیس پر جو صوبہ سندھ سے نکلی اس پر مارا جائے۔ کرونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر کراچی کے علاقوں بورڈ بیسن، دعا چورنگی، صدر اور آرام باغ میں 9 ریسٹورنٹس سیل کر دیے گئے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا ایس او پیز پر عمل نہ کرنے پر کراچی کے علاقوں بورڈ بیسن، دعا چورنگی، صدر اور آرام باغ میں 9 ریسٹورنٹس سیل کر دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر جنوبی کے مطابق ان ریسٹورنٹس میں موجود کسی شہری نے ماسک نہیں پہنا تھا اور سماجی فاصلہ بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ 3 ریسٹورنٹس دعا چورنگی پر، 3 بورڈ بیسن پر، 2 ریسٹورنٹس آرام باغ جبکہ 1 ریسٹورنٹ صدر میں سیل کیا گیا ہے۔ دوسری جانب 12 بجتے ہی کراچی کے علاقے منگو پیر کی UC 8 میں 15 دن کے لیے مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن 15 اکتوبر شام 7 بجے تک نافذ رہے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس علاقے میں واقع 2 بلڈنگز میں کرونا کے کیسز سامنے آئے تھے۔ علاقے میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حکم ثانی علاقے میں تمام کاروباری سرگرمیاں معطل ہوں گی۔ مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران علاقے میں صرف راشن کی دکانیں اور میڈیکل اسٹورز کھولنے کی اجازت ہوگی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کراچی میں کرونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ ملک میں کرونا وائرس کے 747 کیسز میں سے 365 صرف کراچی کے ہیں۔ دور جدید میں جہاں خوش خطی کا رجحان کم ہوا ہے، وہیں قاضی محمد رفیق آج بھی تختی کے ذریعے خوش خطی کو فروغ دے رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دور جدید میں جہاں خوش خطی کا رجحان کم ہوا ہے، وہیں قاضی محمد رفیق آج بھی تختی کے ذریعے خوش خطی کو فروغ دے رہے ہیں۔ محمد رفیق سریاب روڈ پر قائم اپنی چھوٹی سی دکان میں بچوں کو خوش خطی کی کلاسز دیتے ہیں، جہاں دور دراز کے علاقوں سے بھی بچے خوش خطی کو سیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ قاضی محمد رفیق کا کہنا ہے کہ آج کل خوش خطی کا رجحان کم ہوا ہے۔ خوش خطی طلبہ کے لیے اہم ہے، فروغ دینا چاہیے۔ یہ کام ابھی مزید آگے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگوں میں شعور آتا جا رہا ہے۔ حالانکہ درمیان میں جب یہ کمپیوٹر موبائل وغیرہ تو یہ کام تھوڑا سا بیٹھ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ابھی شعور ہے لوگوں میں، یہ چیز کا رجحان زیادہ ہے اس چیز۔ محمد رفیق کہتے ہیں کہ جدید ممالک میں خوش خطی کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن ہمارے اسکولوں میں تختی کا استعمال کم ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فی بچہ 500 روپے لیتا ہوں، لیکن آدھی رقم بچوں پر ہی خرچ کر دیتا ہوں، جبکہ کرونا کے باعث میری خوش خطی کی کلاسز بھی متاثر ہوئیں۔ فیس میں 500 روپیہ ماہانہ لیتا ہوں، جس میں آدھا ان پہ خرچ کرتا ہوں، کیونکہ یہ تختیاں، سیاہی، قلمیں، سارے آئٹمز میرے اوپر ہیں۔ انہوں نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کلاسز کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے۔ میں اب بھی اپنے حکام بالا سے بھی میں اپنے اپیل کروں گا، درخواست کہ کہیں مجھے اچھی سی جگہ دی جائے، کھلی سی۔ مزید خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے اس بریک کے بعد۔